نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ لوگوں کی اذان اہل سنت حضرات نے سنی ہوگی، کہیں گھروں میں رستے میں آتے جاتے یا ان کی کسی کتاب میں پڑھ لیں۔ شیعہ کی اذان اہل بیت اطہار کی اذان کے بالکل خلاف ہے۔ اہل سنت کی روایات کو چھوڑیں، اہل سنت کی کتابوں کو ایک طرف کریں۔ شیعہ کی اپنی کتب میں جو اہل بیت اطہار کی روایات درج ہیں اذان کے متعلق، شیعہ حضرات نے اذان میں ایسے جملے داخل کیے ہیں جو اہل بیت اطہار کی ان روایات کے بھی خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر یہ لوگ ایک جملہ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، جو مختلف ملکوں میں مختلف جملہ ہے، اذان میں انہوں نے داخل کیا ہوا، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ ایک تو یہ جملہ اذان میں داخل کرنا بالکل غلط اور باطل ہے، اور دوسرا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا خلیفہ بلا فصل کہنا، یہ باطل بھی ہے اور گمراہی بھی ہے۔ یہ جملہ جو یہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اور حی علی الصلاۃ کے درمیان کہتے ہیں، یہ جملہ اہل بیت اطہار کی تعلیم کردہ اذان میں بھی موجود نہیں ہے۔ آج ہم انشاءاللہ ان کی ایک معتبر کتاب سے چند روایات آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ نہ صرف اہل سنت کی معتبر احادیث کے مخالف عقیدہ رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، بلکہ یہ اپنی روایات کے بھی خلاف چلتے ہیں، اور انہوں نے ائمہ اطہار کی ان روایات کو بھی چھوڑ دیا ہے جو ان کی اپنی کتابوں میں درج ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی ایک مشہور کتاب ہے الاستبصار، یہ ان کی 4 بڑی کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کی روایت نمبر ہے 1132۔ اس روایت میں حضرت امام ابو جعفر یعنی امام باقر رحمہ اللہ نے اذان کا طریقہ بتلایا، اور انہوں نے بتلایا کہ اذان کے الفاظ 18 ہیں۔ اچھا، الاستبصار روایت نمبر 1132۔ اب یہ اذان کے الفاظ 18 کس طرح ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 یہ ہو گئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 6۔ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 8۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، 10۔ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، 12۔ حی علی خیر العمل، یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں، حی علی خیر العمل، اس پر انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے۔ 2 لفظ یہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ کل الفاظ بنتے ہیں 18۔ یعنی حضرت امام ابو جعفر رحمہ اللہ نے جو اذان کا طریقہ بتلایا ہے، اس میں یہ الفاظ اشہد ان علی ولی اللہ موجود ہی نہیں ہیں۔ آگے چلیے، ایک روایت ہے حضرت امام ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی، انہوں نے اپنے شاگرد کو اذان کا طریقہ بتایا۔ انہوں نے اس میں بتایا، یہ دیکھیں یہ روایت آپ کے سامنے ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ کہا جائے گا، جبکہ یہ لوگ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی صریح مخالفت کرتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ نہیں کہتے، بلکہ یہ اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ الاستبصار روایت نمبر 1133۔ آگے چلیے جی، اس میں ایک روایت ہے اسی الاستبصار میں، روایت نمبر 1134۔ اس میں ان کے امام معصوم فرماتے ہیں کہ معراج کی شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی بیت المعمور پر، انبیاء کو اور فرشتوں کو۔ وہاں پر اذان دی حضرت جبریل علیہ السلام نے، اور ان کی اس کتاب میں حضرت جبریل کی اذان کا جو طریقہ لکھا ہوا ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ کہا تھا۔ الاستبصار روایت نمبر 1134۔ آپ اندازہ کریں کہ جو اذان حضرت جبریل نے دی ہے، شیعہ کی اذان وہ نہیں ہے۔ انہوں نے اذان میں ایسے جملے داخل کیے ہوئے ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی اس طریقے پر اذان نہیں دی، یعنی ان کی اذان حضرت امام جعفر صادق کے بھی خلاف ہے، حضرت امام باقر کے بھی خلاف ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے بھی خلاف ہے۔
اور ایک روایت تو اس میں ایسی درج ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کی ایک شخص نے اذان سنی تو انہوں نے جو ان کی اذان نقل کی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے، اس میں بھی اشہد ان علی ولی اللہ کے جملے موجود نہیں ہیں۔ علی سبصار روایت نمبر 1135۔ آپ اندازہ کریں حضرت امام جعفر صادق طریقہ سکھاتے ہیں واشہد ان علی ولی اللہ نہیں سکھاتے، امام باقر طریقہ سکھاتے ہیں وہ بھی ان الفاظ کی تعلیم نہیں دیتے، ان کی کتاب میں جبریل علیہ السلام کی اذان کا ذکر ہے اس میں بھی اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول و خلیفۃ بلا فصل یہ باطل جملے موجود نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی اذان شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، اہل بیت اطہار کی تعلیم کردہ اذان کے بھی خلاف ہے، اور ان کی اذان اور اس کے جملے بالکل غلط ہیں جو انہوں نے اس میں داخل کیے ہوئے ہیں۔ اچھا یہاں پر شیعہ کہتے ہیں جب رسالت کی گواہی دو، توحید کی گواہی دو تو ولایت کی بھی گواہی دو، یہ ان کا ایک خاص عقیدہ ہے، ورنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی اللہ بمعنی محبوب یہ تو ہر سنی مانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ خاص عقیدہ رکھتے ہیں، یہ ان کے عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ ولایت کی گواہی بھی دو، اور میری بات سنو بھائی، ولایت کی گواہی کا یہ تمہیں زیادہ پتہ ہے یا حضرت امام معصوم تمہارے نزدیک امام جعفر صادق کو پتہ تھا؟ جو بات آج 1300 سال 1400 سال یا بعد کے سالوں میں تمہارے ذہن میں آئی ہے وہ امام باقر کے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ وہ کسی اور امام معصوم کے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ یہ جتنی تعویلیں آپ کے سامنے کسی سنی کے سامنے کریں ان الفاظ کے متعلق کہ یہ اچھے جملے ہیں، یہ صحیح جملے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، ان کو بولنا چاہیے، تو ان کو آپ یہ سوال کریں کہ یہ ساری جو خوبصورت باتیں آپ اپنے منہ سے ارشاد فرما رہے ہیں یہ امام معصوم کے ذہن میں کیوں نہیں آئے؟ یعنی جتنے نقطے تم چھوڑ رہے ہو یہ حضرت امام جعفر صادق کے ذہن میں کیوں نہیں آئے؟ حضرت امام باقر کے ذہن میں کیوں نہیں آئے؟ اللہ جل شانہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ کیوں نہیں بتائے؟